فرض کرو ہم تارے ہوتے، ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ کر جلتے بجھتے، اور پھر ایک دن شاخ فلک سے گرتے اور تاریک خلاؤں میں کھو جاتے، دریا کے دو دھارے ہوتے۔ وہ گھاس پر نیم دراز گنگنا رہی تھی، جب ہی سونیا نے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ وہ تل ملا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا تکلیف ہے یار؟ یہ آج کل تم کن ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہو؟ جب دیکھو گنگناتی ہی ملتی ہو یا میسج کرتی رہتی ہو؟ سونیا نے اس کی تکلیف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے روب سے پوچھا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنستی۔ اسے محبت ہو جانا کہتے ہیں ڈیئر، اسے لعنت کہتے ہیں، سنا تم نے؟ سونیا ناگواری سے بولی۔ رمشا ڈٹھائی سے ہنسی۔ کون ہے وہ؟ سونیا کی پیشانی شکن آلود ہو چکی تھی۔ بھائی کا دوست ہے، اور تم کس خوشی میں میری دادی اماں بنی ہوئی ہو؟ دوست ہو، دوستوں کی راہ ساتھ دو میرا۔ رمشا کی ڈٹھائیاں عروج پر تھیں۔ سونیا اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ جو دوست کی بہن کے ساتھ چکر چلائے وہ دوست نہیں، دشمن ہوتا ہے، اور جہاں تک میرے ساتھ دینے کی بات ہے تو مخلص دوست وہ ہوتی ہے جو تمہیں برے کام سے منع کرے اور اچھے کام میں ساتھ دے۔ ہر الٹے سیدھے کام میں ساتھ دینے والی دوستیں مخلص نہیں ہوتی۔ سونیا تم کیسی باتیں کر رہی ہو آج؟ سمیر میرے ساتھ مخلص ہے، وہ فلرٹ نہیں کر رہا جو تم اسے دشمن کہہ رہی ہو۔ اور میں نے کون سا الٹا کام کر دیا ہے؟ رمشا سنجیدہ ہو چکی تھی۔ تم کیسے گارنٹی سے کہہ سکتی ہو کہ وہ مخلص ہے تمہارے ساتھ؟ سونیا بحث پر اتر آئی تھی۔ اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ٹائم پاس کر رہا ہے؟ رمشا کو غصہ آیا تھا اپنی بہترین دوست پر، کیونکہ ہر طرف یہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو سنجیدہ ہوں وہ لڑکی سے نہیں، لڑکی کے والدین سے بات کرتے ہیں۔ سونیا نے سکون سے کہا تو رمشا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سونیا، میں جھانسوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بہت منفرد سا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کل وہ ضرور اپنے گھر والوں کو بھیجے گا، اور اگر وہ منفرد مرد یہی باتیں کسی اور لڑکی سے بھی کر رہا ہوا تو؟ سونیا کی بات پہ رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ سمیر نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں پہلی لڑکی ہوں اس کی زندگی میں آنے والی، اور آخری بھی۔ مرد کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگا کرتی، لیکن وہ باز نہیں آتے پھر بھی۔ سونیا نے دھیرے سے ہنس کر کہا، بڑی بدگمان ہو تم اس قوم سے، کہیں کوئی تجربہ تو نہیں ہوا؟ رمشا نے کتابیں سمیٹتے استغفار کیا تو سونیا نے اسے ایک اور دھموکا جڑ دیا۔ میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہی ہوں۔ مشاہدہ کہتا ہے نا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو میرے لیے مشاہدہ ہی کافی ہے سیکھنے کے لیے۔ یار یہ لفاظیں بند کرو اور سموسے لے کر آؤ جلدی سے، رمشا نے اس کی باتوں سے اکتا کر کہا۔ کل تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ سونیا نے سنگی بینچ پر رمشا کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے پوچھا۔ موڈ نہیں ہو رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ سمیر کا میسج پڑھ رہی تھی۔ سونیا نے موبائل کی روشن اسکرین پر نظر دوڑائی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ تیری یادوں سے بچ کر نکلوں مجھے ترکیب دے کوئی، میری جانب سے ہر رستہ تیری جانب نکلتا ہے۔ ابھی وہ اگلا حصہ پڑھ بھی نہ پائی تھی کہ سمیر کی کال آ گئی۔ رمشا موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹتی طرف چلی گئی۔ سونیا اسے غصیلی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد دوبارہ سنگی بینچ پر آ کر بیٹھی تو سونیا کو غصے میں دیکھ کر جھنجھلا سی گئی۔ کیا ہو گیا یار؟ کیوں میری اور میری محبت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ سونیا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ یار تبلیغ کرنے مت بیٹھ جانا پلیز، محبت کا تعلق ہے اس کے اور میرے درمیان، اب کہ رمشا نے ایک ادا سے کہا۔ میں اسے گناہ کا تعلق کہوں گی۔ رمشا تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک غیر مرد سے باتیں کر کے ٹائم ضائع کرتے ہوئے۔ کیا ہمارا مذہب اس سب کی اجازت دیتا ہے؟ مذہب کو درمیان میں مت گھسیٹو سونیا، اور میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر اس بحث کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بوڑھی روح بنی ہوئی ہو تم؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ یوں گھنٹہ بھر موبائل پر لڑکیوں سے ٹھٹے مارنے والے لڑکے فلرٹی ہوتے ہیں، ایسے لڑکوں کی 10 لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہیں۔ میں تمہیں سراب سے بچنے کے لیے کہہ رہی ہوں، اور بس، سونیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور کتابیں سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سونیا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ بیٹھو ادھر، میں ابھی تمہاری غلط فہمی دور کیے دیتی ہوں، مجھے اپنا موبائل دو ادھر، میں بار بار سمیر کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ سونیا کچھ سمجھی تو تھی، سو بیٹھ گئی اور اپنا موبائل اسے پکڑا دیا۔ رمشا بڑی سنجیدگی سے میسج لکھ رہی تھی۔ سونیا تھوڑا آگے ہو کر پڑھنے لگی۔ ڈیئر سمیر، میں تمہاری کزن کی دوست ہوں، میں نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے، واہ کیا پرسنالٹی ہے تمہاری،
بالکل چاکلیٹی ہیرو لگتے ہو۔ خیر میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں جواب کی منتظر رہوں گی۔ صبغہ۔ سونیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ رمشا میسج سینڈ کر کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میسج ٹون بجی۔ سونیا تیزی سے آگے ہوئی۔ جواب حاضر ہے صبغہ جی، اللہ نے مجھے اس معاملے میں بڑا سخی بنایا ہے اور نرم دل بھی۔ میں لڑکیوں کے دل نہیں توڑا کرتا۔ آج سے اپنی دوستی پکی۔ ذرا اپنی تصویر تو بھیجو پلیز۔ رمشا کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ سونیا کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سونیا۔ رمشا کو اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اب ایسے شخص کے لیے رونے مت بیٹھ جانا۔ بس اپنے راستے بدل لو۔ درست سمت میں چلو، پھر کبھی ایسے دکھ اور دھوکے نہیں ملیں گے۔ سونیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ رمشا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ سونیا، یہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ خدا کی قسم بھول جاؤ، سونیا نے سکون سے کہا۔ موبائل کی میسج ٹون ایک بار پھر بجی تھی۔ سونیا نے دیکھا تو سمیر کا ہی میسج تھا۔ سونیا بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ کہو ایک دن کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر سب کچھ یہ میرا ہے تو سب کچھ بخش دو ایک دن۔ وجود اپنا مجھے دے دو، محبت بخش دو ایک دن۔ سونیا بند کرو یہ بکواس، رمشا کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلائی۔ اوکے، بلکہ اس کا بکواس نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیتی ہوں۔ ابھی فضول میں میرا نمبر اس کے پاس چلا گیا، سونیا بڑبڑائی تھی۔ رمشا نے نفی میں سر ہلاتے اپنی آنکھیں رگڑی تھیں، پھر اپنا موبائل اٹھا کر سمیر کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالنے لگی۔ ایک ممنون نگاہ اس نے سونیا پر ڈالی، اپنی مخلص دوست پر، اور آئندہ کے لیے دل میں عہد کیا تھا کبھی غیر محرم مردوں سے ادنی سا تعلق بھی نہیں رکھے گی۔